انڈیا کے مسلمان صبح و شام انڈیا کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، مگر انڈیا ان کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بیچارے زندگی ان کی گزر گئی یہی سمجھاتے ہوئے ہم پاکستان کے دشمن ہیں، ہم انڈیا سے محبت کرتے ہیں۔ انڈیا کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہو، حالانکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن نہیں مانتا مودی۔ انڈیا سے میری مراد ہے یہ مودی کی گورنمنٹ، یہ نہیں مانتی۔ کتنا ظلم ہوا ہے احمد آباد میں، مودی نے کتنا ظلم کیا ہے، کتنا ظلم کیا ہے احمد آباد میں مودی نے، کیا کچھ کیا ہے۔ بابری مسجد شہید نہیں ہوئی، اسی تنظیم کے گنڈوں نے شہید کی ہے بابری مسجد کو، اسی نے احمد آباد کا واقعہ ہوا ہے، یہ سب اسی تنظیم کے کارنامے ہیں۔ کتنی ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں، مسلمانوں کو ڈنڈے سے مار مار کے قتل کیا جا رہا ہے، وقف کی زمینیں سرکاری املاک میں لی جا رہی ہیں۔ صدیوں سے جو مسلمانوں کی وقف کی زمینیں تھیں جس سے مسجد اور مدرسے چلا کرتے تھے، مودی سرکار نے آ کے وہ سرکاری تحویل میں لے لی ہیں۔ طلاق کے مسائل میں مداخلت جو خالصتاً مسلمانوں کے آئلی قوانین ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پہ پابندیاں، ایک دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا کے ملک بدر کر دیا۔ تو جو اپنے ملک میں جنہوں نے مسلمانوں کا یہ حشر کیا ہوا ہے، تم کیا سمجھتے ہو فتح کے بعد وہ تمہیں عزت دیں گے؟ تو ہوش کے ناخن لو میرے بھائی، آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے کون اپنا اور کون غیر ہے۔ باقی اختلافات سب کے ہیں، ہم بھی کسی ایک جماعت کو دودھ کا دھلا ہوا نہیں مانتے، ہمارے بھی اختلاف ہیں، لیکن جنگ ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ ہم آپس میں لڑیں گے۔ مجھے بتانا کہاں جا کے پھڈا کرنا ہے، میں دیکھوں گا یہ سوٹیبل جگہ ہے، یا میں تو ہوئی پھڈے باز، 4 شادیاں پھڈوں کے بغیر تھوڑی ہو سکتی ہیں۔ لیکن محاذ پہ بلایا جا رہا اور میں بیوی سے لڑ رہا ہوں، ساس سے لڑ رہا ہوں، سسر سے لڑ رہا ہوں، لوگ بولیں گے بھائی ادھر بم آ رہا ہے، ابھی فی الحال کیا کرو، ادھر جاؤ یار۔ یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی، ساس بہو کی لڑائیاں، سیاسی لڑائیاں، فوج اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں، سسٹم، جو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں وہ کس سے ہوئے ہیں، سسٹم ساری دنیا کو پتا ہے۔ لیکن مجھے غم اس لیے نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے، تو ہمیشہ سسٹم سے ہی ہوتے ہیں۔ اب جو غم پہلی دفعہ پہنچتا ہے نا اس پہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، جو جس غم کے ہم پیدا ہی اس غم میں ہوئے ہوں تو اس غم کی کیا تکلیف ہے یار۔ تو الیکشن شفاف کبھی پہلی دفعہ یعنی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے، یہ ایسے ہی چلتا ہے بھائی، سب مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے۔ اوریجنل عدل و انصاف صرف کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے، سسٹم کے تحت یہ سب کچھ۔ گھروں میں کون سا سسٹم ہے؟ سسٹم ہی تو ہے گھروں میں بھی، 100% گھروں میں کون سا کوئی عدل و انصاف کا نظام ہے؟ شوہر سچ بولتا ہے گھر میں؟ دیر سے آتا ہے تو کیا سچ بولتا ہے کہ میں فلم دیکھ کے آ رہا ہوں یا کہاں سے گھوم کے آ رہا ہوں؟ وہ یہی بتائے گا کہ میں مدنی مسجد گیا ہوا تھا، شب جمعہ کا بیان سن کے آ رہا ہوں۔ ایک آدمی شراب پی کے آتا تھا نا تو بیوی سے پٹتا تھا، ایک دن وہ آیا تو دیوار پھلانگ کے آیا تاکہ بیوی کو پتہ نہ چلے کہ میں لیٹ آ رہا ہوں، اور گھر میں لیپ ٹاپ کھول کے بستر پہ بیٹھ گیا کہ میں آفس ورک کر رہا ہوں جیسے بہت پہلے سے آیا ہوں۔ بیگم آئی، بیگم نے بولا پھر پی کے آیا ہے؟ کہہ رہا نہیں بیگم میں تو 1 گھنٹے سے آفس ورک کر رہا ہوں۔ کہہ رہی کم بخت پھر بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ شراب کی وجہ کیا کھول کے بیٹھا ہوا تھا؟ بریف کیس کھول کے۔ تو ہماری دشمنی نہ انڈیا کے مسلمانوں سے ہے نہ انڈیا کے اسٹیٹ سے ہے۔ انڈیا ایک اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، جیسے دوسری ریاستیں ہوتی ہیں۔ ہمارا دماغ نہیں خراب کہ بلا وجہ ریاستوں سے ہم پنگے لینا شروع کریں، لیکن جو انڈیا کی موجودہ گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ اس سے ہماری دشمنی ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑے گا، صحیح ہے، اس کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ اور اس جنگ میں اگر ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے جانی یا مالی تو اس پہ ہم نے واویلا نہیں کرنا، کیوں مر گئے، فوج کہاں ہے؟ جنگ میں مریں گے بھی ماریں گے بھی، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قرآن کہتا ہے لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، سب کچھ ہوگا۔ اور اس سے بڑی بات یہ فوجی کیوں نہیں مر رہے؟ فوجی مر گئے تو تم کیا کرو گے پھر؟ تیرا کیا ہوگا کالیا؟ اس پہ تو خوش ہونا چاہیے فوجی نہیں مر رہے، حالانکہ وہ بھی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو کچھ نہیں ہو رہا۔ تو مثبت سوچ رکھو، ورنہ دماغ نے ایک دن برین ہیمریج سے پھٹ کے مر جاؤ گے کسی دن۔ جو آدمی منفی سوچتا ہے نا، منفی یہ کیوں ہے، جیسے فسادی، کچھ مرد فسادی ہوتے ہیں گھروں میں، کچھ فسادی عورتیں، دفتروں میں مرد ہوتے ہیں کچھ فسادی، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھیجو گے وہ سارا سسٹم تباہ کر دیں گے، غیبتیں کر کر کے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ میرے بعد آیا تھا، اس کی تنخواہ زیادہ کیوں ہے، میں 10 سال سے جھک مار رہا ہوں، ابے اس کی تنخواہ اس لیے زیادہ ہے، کم بخت اس کی تو میٹرک پاس ہے اور یہ پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے تو اس لیے زیادہ ہے، یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ میں اتنے عرصے سے باس کی جو ہے نا وہ چمچا گیری کر رہا ہوں، اور یہ دیکھو
یہ دفتروں میں ایسے فساد، مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کلر ہے 20 سال سے اس مسجد میں آ رہے ہیں، ایئر کنڈیشن نہیں ہے، چندہ 5 روپے کا بھی نہیں دیا ہوگا انہوں نے. تو ہوتے ہیں ہر جگہ فسادی لوگ ہوتے ہیں. منفی گھروں میں تو بہت ہوتے ہیں لڑوانے والے. یہ میاں بیوی کو لڑواتے ہیں، ساس بہو کو لڑواتے ہیں. ساس بہو کو تو لڑوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی، وہ خود ہی لڑ رہے ہیں. تم آ کے اور آگ لگا رہے، چنگاری لگا رہے ہو، ان کو لڑوا رہے. میں پہلے کسی علاقے میں رہا کرتا تھا تو مجھے اندازہ وہ میرے گھر والے جب ایک خاص کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا تو جب بھی آئیں تو میری لڑائی ہوتی ہے. میں پریشان تھا یار، ہماری اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، وہ کسی خاتون سے ملنے جب میری گھر والی جاتی ہے، ان کے گھر دوستی ووستی ہے، تو آگے پھر لڑائی. شروع میں میری سمجھ میں اس وقت ہم ناتجربے کار تھے. پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ بہت بڑا